بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اعزاز میں عشائیہ۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام لندن زون کے امیر مفتی خالد صاحب کی طرف سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے اعزاز میں لیوٹن میں استقبالیہ دیا گیا۔ اس موقع پر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ مولانا راشد محمود سومرو اور اس کے علاوہ بہت سارے ساتھیوں نے شرکت کی ہے۔ ادھر دوسری جانب جمعیت علماء برطانیہ کے سرپرست حضرت قاری عبدالرشید رحمانی صاحب کی طرف سے بھی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں جمعیت علماء پاکستان کی شورا کے ممبر اور مولانا کے پرسنل سیکرٹری مفتی ابرار احمد، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے جنرل سیکرٹری علامہ راشد محمود سومرو اور مسلم لیگ کے مرزا امین اور دیگر کارکنان نے بھی شرکت کی ہے۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو خبر دیتے چلیں کہ آج بروز اتوار 10 نومبر 2024 عیسوی بعد نماز مغرب ویک فیلڈ سینٹرل جامع مسجد میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ علماء اور کارکنان جمعیت سے ملاقات کریں گے، اور اس موقع پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اہم خطاب بھی ہوگا۔ امارت اسلامیہ افغانستان کی طرف سے بلوچستان دھماکے پر شدید مذمت۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزارت خارجہ نے بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن پر شہریوں پر حالیہ دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ متاثرین کے اہل خانہ سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور شہداء کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی طرح رابطہ عالم اسلامی نے بھی پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں مرکزی ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں اس ہولناک دہشت گردی کی مذمت کی گئی جس میں بے گناہ شہریوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ رابطہ عالم اسلامی نے اپنی عالمی اکیڈمیوں، ادارہ جات اور کونسلز کی جانب سے پاکستان اور اس کی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ پاکستان کے امن و استحکام کو درپیش ہر خطرے کے مقابلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھ ہی رابطہ عالم اسلامی نے شہید افراد کے اہل خانہ، حکومت اور پاکستانی عوام سے گہری تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عبد الرحمن البعیجان حفظہ اللہ کی جمعیت علماء ہند کے آفس ITO نئی دہلی میں آمد۔ تفصیلات کے مطابق مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے امام و شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن البعیجان کی جمعیت علماء ہند کے دفتر میں آمد ہوئی، جہاں انہوں نے مغرب کی نماز کی امامت بھی کی ہے۔ اس موقع پر مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا اسجد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے مسجد نبوی کے امام کا استقبال کیا۔ اس موقع پر مولانا مسلم قاسمی صدر جمعیت علماء صوبہ دہلی، مفتی عبدالرزاق مظاہری، مفتی عبدالقدیر قاسمی، قاری اسرار الحق قاسمی سمیت دیگر علماء کرام بھی موجود تھے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے 33ویں بین الاقوامی فقہی سیمینارز کا افتتاح۔ تفصیلات کے مطابق مورخہ 9 نومبر 2024 عیسوی کو صوبہ بہار کی مشہور اور عظیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ قاسمیہ بالاساد سیتامڑھی میں اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے 33ویں فقہی سیمینار کے افتتاحی نشست کا آغاز دارالعلوم ماٹلی والا بھروچ گجرات کے شعبہ قرات کے استاذ قاری جابر حسین کرماڈی کی خوبصورت تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ یہ سیمینار مسلسل 3 دن تک چلے گا۔ اس اہم سیمینار میں علاج و معالجہ میں کمیشن اور ڈیٹ ایکسپیری ادویہ کی فروخت، تعلیمی و دعوتی کاموں کے لیے جدید ذرائع اور انٹرنیٹ سے استفادہ، مصنوعی ذہانت AI سے استفادہ کا مسئلہ اور خواتین کی ڈرائیونگ سے متعلق بعض مسائل جیسے 5 موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ سیمینارز کی افتتاحی نشست میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکرٹری اسلامک فقہ اکیڈمی اور صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنے کلیدی خطاب میں تعلیم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی مذہب و قوم اور فکر و عقیدہ کے لیے تعلیم کی حیثیت شاہراہ کی ہے۔ اگر کسی قوم کو اس کے دین سے محروم کرنا ہو تو اس کے دینی تصورات سے اس قوم کا رشتہ کاٹ دیا جائے، وہ خود بخود اپنے مذہب سے بیگانہ ہو جائے گی۔ اس کے لیے نہ پنجہ آزمائی کی ضرورت ہے اور نہ مارکہ آرائی کی۔
یہ کسی بھی قوم کو فکری اور مذہبی اعتبار سے قتل کرنے کا کامیاب اور بے ضرر نسخہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث مولانا عبداللہ معروفی نے موجودہ دور کے ارتدادی طوفان کو روکنے کے لیے مکاتب کے نظام کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مولانا محبوب احمد فروغ قاسمی استاد حدیث دارالعلوم دیوبند نے فقہ اکیڈمی کے صدر مولانا محمد نعمت اللہ اعظمی دامت برکاتہم العالیہ کا قیمتی پیغام پڑھ کر سنایا۔ نشست کے صدر مولانا محمد سفیان قاسمی محتمم دارالعلوم وقف دیوبند نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ قدیم علمی سرمایہ کے ساتھ جدید تحقیقات کو پڑھنا اور جدید تعلیمی پالیسی کا مطالعہ بھی ہمارے مدارس کے اساتذہ اور مفتیان کرام کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اپنے آنے والی نسل کے دینی ایمان کی فکر کرنی ہے۔ ہمارا وقت تو گزر گیا، ہمیں آئندہ نسل پر منڈلانے والے خطرات کو محسوس کرنا ہے، تبھی اس کا صحیح مداوع کر سکتے ہیں۔